ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أحباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مصلیان کرام، یہ 11 پارہ سورہ توبہ کی 90 پر 4 آیت، اس کے اندر کچھ منافقین کی صفت کو بیان کیا گیا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے تھے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے. یعتذرون علیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم جنگ سے لوٹ کر کے آؤ گے تو یہ لوگ یعنی منافقین تم سے کیا کریں گے؟ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور عذر پیش کریں گے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوگا. اور صرف جھوٹی قسم ہی نہیں کھائیں گے بلکہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں گے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، یعنی اس کے اوپر کوئی مواخذہ، کوئی عذر، کوئی سزا لاگو نہ کرو. اس لیے وہ اللہ کی قسم کھا کر کے جھوٹی قسم کھا کر کے بیان کریں گے، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوئی تو ان کو اسی حالت پر چھوڑ دو. وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ لوگ دل کے اعتبار سے ان کا دل بہت ہی گندا ہے، اس لیے اس کو اس حال پر چھوڑ دو اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے. تو جو وہ کام کیا کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسی طریقے سے کچھ مہاجرین اور انصار کی صفت کو بیان کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ ان کے دین پر اور ان کی طرح ایمان لے کے آئے گا یا ان کی پیروی کرے گا ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اور جو لوگ مہاجرین اور انصار اور سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرے، جتنے بھی لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب ان سے راضی ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہری جاری ہوں گی جو ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ مہاجرین اور انصار کی اقتدا کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے اور ان کو فالو کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت نصیب عطا کرے گا. اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا، یعنی غزوہ تبوک جو ہوا تھا اس وقت جو ہے کچھ منافقین نے غزوہ تبوک کے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگوں نے اپنے علاقے میں ایک مسجد بنائی ہے، آپ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں اور برکت کی دعا کریں. حالانکہ وہ مسجد کس لیے بنائی گئی تھی؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد زرار سے
تعبیر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین والارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن اذا اردنا ان الحسن واللہ یشہد انہم لکاذبون. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرور پہنچائے، ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے اس کو، مسلمانوں کو، اور کیا کرے؟ کفر کی باتیں کرے، اس مسجد میں کفر کی باتیں کرے اور ایمانداروں میں تفریق ڈالے، ایمانداروں کے اندر تفریق ڈالے، ان کے درمیان جدائی ڈالے اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول اور جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کے خلاف وہاں سے سازشیں تیار کرے اور قسمیں کھائے جائیں گے کہ بجز بھلائی اور ہماری کچھ نیت نہیں ہے، یعنی بھلائی کی ہی نیت ہے، اس کے علاوہ ہماری کچھ نیت نہیں ہے. وہ قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں ہوں گی یہ، اور اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں. تو یہ مسجد بنائی تھی ان منافقوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان جو محبت اور الفت تھی ان بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے، اس مسجد میں سازش کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں نے یہ مسجد بنائی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ اس مسجد میں نہ جائیں اور نہ ہی اس مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، بلکہ اس مسجد میں نماز پڑھیں جس کو نیک نیت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آفامن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر ام مس اسس بنیانہ علی شفا ظروف. پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عبادات کی، اپنی عمارات کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی گئی ہو؟ آپ اس مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں، آپ ان کی باتوں پر نہ آئے، ان کی مسجد میں نہ جائیں. اس کے بعد کچھ منافقین کا، کچھ مومنین کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کون لوگ ہیں، کون سا کام کرے تو مومن ہو پائیں گے اور ان کے لیے خوشخبری ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون راکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اور ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادات کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے. یہ کیا ہے؟ ایسے مومن ہے. یہ لوگ کیا ہے؟ مومن ہے. اور ایسے مومن کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، ایسے مومن کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. تو پتہ ہی چلا کہ توبہ کرنا یہ مومن کی صفت ہے. اسی طریقے سے حمد بیان کرنا یہ مومن کی صفت ہے. روزہ رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں، جو باؤنڈری ہے، اس کو جو ہے اس کا خیال رکھنا یہ مومن کی صفت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اس کے بعد ان تینوں شخص کا ذکر کیا گیا جو لوگ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. جیسا کہ رات میں نے ذکر کیا تھا اس کے بارے میں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ. ہلال بن امیہ، ان تینوں شخص جو تھے متقی اور پرہیزگار تھے. ان لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا. وہ لوگ بھی پیچھے رہ گئے تھے، ان لوگوں بھی بہکایا گیا تھا کہ جھوٹ بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ جائے، لیکن ان لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا. اور پھر جو ہے سچ بولنے کی وجہ سے کچھ دیر تک کے لیے تکلیف تو ہوئی، پریشانی تو ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم تاب علیہم
लियतूबू इन्नल्लाहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करने वाला है। उसके बाद जो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनु मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी सच्चों के साथ हो जाने का मतलब काब बिन मालिक जिस तरीके से तौबा किया था और सदाकत और हक के ऊपर डटा रहा, झूठ में नहीं गया, तो ऐसे लोगों की पैरवी करो और ऐसे लोगों के साथ रहा करो। इसी तरीके से कुछ लोगों का जिक्र किया गया जो लोगों को बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं। ये मुनाफिकीन की सिफत थी और ये लोग मुनाफिकीन थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत और अपनी उम्मत के मुतालिक नबी की रहमत का किरदार जो हुआ करता है उस चीज को भी बयान फरमाया। कहा लक़द जाअकुम रुसुलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए जो तुम्हारी जिन्स से हैं। पहली चीज जो तुम्हारे जिन्स से हैं, यानी जैसे तुम इंसान हो वो भी इंसान ही है, तो तुम्हारे जिन्स से हैं यानी तुम्हारे ही जैसे हैं, जिसको तुम्हारी मुजरबत की बात निहायत गरज गुजरती है। यानी अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो नबी को तकलीफ होती है, नबी परेशान हाल हो जाते हैं और हमेशा नबी जो है तुम्हारी खैर और भलाई के बारे में ही सोचते हैं। जो तुम्हारी मनफात के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, तुम्हारे फायदे के लिए हमेशा ख्वाहिशमंद रहते हैं और तुमको हमेशा भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और वो ये चाहते हैं कि तुम कल क़यामत के दिन जहन्नम के आग से बच जाओ, इसलिए तुमको जो है अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराते हैं। ईमान वालों के साथ बड़े ही शफीक और मेहरबान है। जो ईमानदार हैं अल्लाह के नबी उनके साथ बहुत ही मेहरबानी का मामला करता है और उनके लिए शफीक रहमदिली का मुजाहरा करते हैं और दिखाते हैं कि गमखार, गरीबों का साथ देने वाला, यतीमों की किफालत करने वाला और इसी तरीके से बेवाओं की जो है उसकी देख रेख करने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमेशा जो है गरीबों के साथ दिया करते थे। उसके बाद फरमाया फ़इन तवल्लौ फकुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और अगर रोगर्दानी करे तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। और जो लोग नबी से रोगर्दानी करते हैं या अल्लाह से रोगर्दानी करते हैं तो कहते हैं कह दीजिए कि अल्लाह काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया है और वो बड़े अर्श का मालिक है। तो पता ही चला कि नबी एक गरीब के लिए या यतीम के लिए बहुत ही रहमदिल और खास करके जो मोमिन हुआ करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा रहमदिल हुआ करते थे और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से शफकत से पेश आया करते थे। उसके बाद उन लोगों का जिक्र किया गया जो लोग, ये सूरा यूनुस है, इसकी आयत नंबर 12 के अंदर उन लोगों का जिक्र किया गया है जो लोग मुसीबत में, परेशानी में अल्लाह को याद करते हैं और जब उनको आसानी आ जाती है या मुसीबत से जब नाजात मिल जाती है तो अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। उसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वइजा मसल इंसान दुर्रु दआना ली जंबिही औ काइदन औ काइमन। जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी। यानी जब इंसान को जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके अल्लाह को पुकारते हैं। फिर जब हम उसकी तकलीफ उससे हटा देते हैं तो ऐसा हो जाता है गोया उसने तकलीफ के लिए जो उसे पहुंची थी कभी हमको पुकारा ही ना था। यानी जब वो मुसीबत उससे दूर हो जाती है तो ऐसे हो जाती है कि जब उसने अल्लाह को पुकारा ही नहीं, अल्लाह को जानता ही नहीं।
اس حد سے گزر جانے والوں کے اعمال کو اس کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی بنا دیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں، یعنی اس دور کے جو کافر لوگ ہوا کرتے تھے، جو مشرک لوگ ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بھی مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارتے تھے، مصیبت کے وقت میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، اور جب مصیبت سے نکل جاتے تھے تو پھر اس کا عمل جیسا تھا ویسا ہی ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یہ بیان فرمایا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آگرے ہیں، یعنی برے وقت آگرے ہیں۔ اس وقت خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ جو کافر لوگ سمندر میں جب سفر کیا کرتے تھے تو جب ہوا ان کی کشتیوں کو دوسری طرف لے کے چلا جاتا تھا، جب وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب ہماری مشکل وقت آ گیا ہے، یعنی ہماری کشتیاں ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جب وہ لوگ خلوصیت کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے، خلوصیت کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے کہ اگر تم ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ تو وہ لوگ، وہ کافر اس وقت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ جب کوئی مصیبت میں ہوا کرتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے اور خلوصیت کے ساتھ پکارتے تھے۔ اس لیے، اور آج کے جو کافر وہ تو ایسا نہیں ہے، تو اس وقت کے کافر سے آج کے جو کافر ہے بہت ہی گیا گزرا ہے۔ تو اس سے پہلے جو بات کہی گئی کہ ایک انسان کی یہ کیا ہے؟ فطرت ہے، جب اس کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، وہ خوشحال زندگی گزارتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خوشی ہو یا غمی ہو ہمیشہ اللہ کو پکارے، خوشی ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور غمی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ اسی میں ایک انسان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا کے اندر ایمان بالخیر کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔